یہ میرے پاس ایک بل آیا ہے ابھی بجلی کا 30,000 روپے کا بل ہے, 11,000 روپے اس میں ٹیکس ہے. اور ظالم کے بچوں ٹیکس ہم دیتے ہیں, اشاشیاں تمہاری ختم نہیں ہوتی ہیں. کسی ملک میں یزید کا نظام ہوتا ہے, یہاں پہ شداد, نمرود, فرعون اور یزید کے سارے نظام مسلط ہیں. یہ بجلی کے بل جو ہمیں دے رہے ہیں نا, ان کھمبوں میں جو بجلی آتی ہے, اس ملک کے مافیا کو ان کھمبوں کے ساتھ عوام نہیں لٹکائے گی تب تک اس ملک میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. IMF سے تم قرضے لے کے ہمارے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو, یہ تمہاری ماں کے جہیز میں جو قرضے آئے تھے ان کو واپس کیوں نہیں کر رہے؟ کس نے کھائے ہیں یہ قرضے؟ کس کے اوپر آپ نے لگائے ہیں یہ قرضے؟ یہ عوام نے قرضے لگائے ہیں, یہ تم نے کھائے ہیں, تمہارے بچوں نے کھائے ہیں. شہباز شریف کہتا ہے کہ ہم مشکل وقت سے نکل گئے, تم تو نکل گئے مگر قوم کہاں پہ کھڑی ہے؟ روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا تھا, کس کو ملا ہے؟ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا تھا, کس کو ملا ہے؟ ایشین ٹائیگر کا نعرہ لگا تھا, کب بنا ایشین ٹائیگر؟ ریاست مدینہ کی بات ہوئی تھی, کون سی ریاست مدینہ بنی ہے؟ یہ سب مزے میں ہیں. اور مارا کون جا رہا ہے؟ ایک عام آدمی. اور عام آدمی کا قصور کیا ہے کہ جہاں بھی یہ ڈگڈگی بجائیں گے عام آدمی وہاں پہ ناچتا ہوا چلا جائے گا. تو مریم کو دیکھیں آپ, آج کل اس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتی تھی جب پیٹرول مہنگا ہو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. نہ تو خان صاحب نے قوم کو ریلیف دیا, نہ انہوں نے دیا. یار اس طرح کرو, ہمارے گھروں پہ بمپ مارو, بجائے اس کے روز روز کے مرنے کے ایک ہی دفعہ ہم مر جائیں. ویسے بھی ہم مردہ قوم ہیں. میرے پاکستانیوں آنے والے دن بہت سخت ہیں, بہت سخت ہیں. اب مائیں اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں, بیٹیاں اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں, بھائی اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں. جج کی بیوی ہے, وہ جج کہتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. جج صاحب آپ کو تو میں نے کوئی چوٹ نہیں لگی ہوئی دیکھی کہ آپ کے سر میں آپ کی بیوی نے نہیں مارا. وہ ذہنی توازن صرف ملازمہ کے لیے تھا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا. خدا کی قسم مجھ جیسا سفید پوش آدمی اب گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہا ہے. کام کاج ہی نہیں ہے, ہم کدھر جائیں, کہاں پہ جائیں, ٹکرے ماریں, کیا کریں کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہیں, درویشی بھی عیاری. السلام علیکم ناظرین. آج حسب سابق گفتگو پیٹرول بم گرایا گیا. آج اس سے پہلے بجلی کا بم, گیس کا بم, آٹے کا بم. مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر عوام کے اوپر بمپوں کے اوپر بم بھی ہیں سارے. جو یہاں پہ جو بھی آتا ہے نا, وہ ہماری ہندکو میں ایک مثال ہے, جڑا کپی دا ہوئی لال. یہاں پہ سب 75 سال سے یہی ڈرامہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اب دیکھیں 20 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول بڑھ گیا ہے. اس سے پہلے بجلی کی قیمت 50 روپے ہوئی ہے, گیس کی قیمت بڑھی ہے, LPG 25 روپے بڑھ گئی ہے. مہنگائی کا طوفان ہے, روزگار کا نام نہیں ہے اور لوگ مر رہے ہیں. مگر مجال ہے کہ بغیرت حکمرانوں کی اثر ہوتا ہو ان کے اوپر. یہ اتنے بغیرت ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. غیرت نام کی چیز تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. پھر اوپر سے کہتے ہیں ہم انڈیا کو آنکھیں دکھائیں گے. او بھائی تم آنکھیں اٹھانے کے قابل ہوگو تو دکھاؤ گے نا. تم نے تو معاشی طور پہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. میرے پاکستانی بھائیوں, اب دیکھو انہوں نے کیا ڈرامہ کیا ہے. اس میں یہ جو بمپ گرایا ہے, آپ بھول گئے ہیں اسلامک یونیورسٹی باولپور کا واقعہ کہ وہاں پہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا. آپ اس ننھی بچی کا واقعہ بھول گئے ہیں جس جج کی بیوی نے اس کو اتنا تشدد کیا کہ وہ موت القریب ہے اور اس کی ضمانت ان عدالتوں نے دے دیا کہ جج کی بیوی ہے. وہ جج کہتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. جج صاحب آپ کو تو میں نے کوئی چوٹ نہیں لگی ہوئی دیکھی کہ آپ کے سر میں آپ کی بیوی نے نہیں مارا. وہ ذہنی توازن صرف ملازمہ کے لیے تھا. مگر افسوس ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سانحہ باولپور کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, وہ ان کو بچا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آج سے 2 دن پہلے جو واقعہ باجوڑ میں ہوا ہے, اس کے اوپر خدا کی قسم رونا آتا ہے کہ کتنے لوگ مر گئے. اور مجھے رونا آیا اس بچی پہ جو کہتی ہے میرے بابا کیوں مرے ہیں. پھر ان بہنوں پہ رونا آیا کہ ایک بھائی جن کا فوت ہوا ہے اور 7 بہنیں اس کا جنازہ اٹھا رہی ہیں. خدا کی قسم واقعہ کربلا یاد آ گیا کہ جس طرح بی بی زینب نے, یزید نے جو کام کیا تھا وہ لاشیں اٹھا رہی تھی, یہ بہنیں اٹھا رہی تھی. اس محرم میں ان یزیدیوں کا کردار آپ دیکھیں کہ لوگ آٹا مہنگا, چینی مہنگی, دال مہنگی. یہ میرے پاس ایک بل آیا ہے ابھی بجلی کا, کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے. 30,000 روپے کا بل ہے, 11,000 روپے اس میں ٹیکس ہے. جنرل سیل ٹیکس, بھائی یہ جنرل سیل
सेल टैक्स कहां से आ गया, इनकम टैक्स, पता नहीं वो कौन कौन से टैक्स इन्होंने लगाए हुए हैं। यही सूरत हाल गैस की है, यही आप पानी की देखें, टेलीफोन की देखें, इसी तरह रोजमर्रा की जो जरूरियात की जिंदगी है, कम से कम फी पाकिस्तानी 25 से 30 हजार रुपया महीने का दे रहा है। और अगर इसको आप साल का निकालें तो 3.5-4 लाख रुपया फी पाकिस्तानी जो है वो टैक्स दे रहा है। फिर ये बेगैरत के बच्चे कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देते हैं, और जालिम के बच्चों टैक्स हम देते हैं। एशाशियां तुम्हारी खत्म नहीं होती हैं। मैं समझता हूं कि 50 करोड़ रुपए की करप्शन तुमने जायज करार दे दी। वो शहबाज शरीफ कहता है कि हम मुश्किल वक्त से निकल गए, तुम तो निकल गए, मगर कौम कहां पे खड़ी है? अफसोस है इस मुल्क के साथ। आप देखें, ये बात करते हैं जी कि फलाने दौर में, पिछले दौर में इमरान खान का दौर भी जो था वो एक क़यामत था, ये क़यामत सुगरा बन गई है। उससे पहले के दौर आप नवाज शरीफ के देखें, पीपल पार्टी के देखें, जब मुशर्रफ साहब गए थे 6 अरब डॉलर का कर्जा था, अब 127 अरब डॉलर का कर्जा है। कहां गए ये कर्जे? किसने खाए हैं ये कर्जे? किसके ऊपर आपने लगाए हैं ये कर्जे? ये अवाम ने कर्जे लगाए हैं, ये तुमने खाए हैं, तुम्हारे बच्चों ने खाए हैं। 500-700 हजार आदमी का एक टोला है इस मुल्क पे जो यहूदियों ने और आलमी साम्राज्य ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। जब तक कौम बात नहीं निकली तब तक कुछ नहीं होगा। लोगों, याद करो, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा था, किसको मिला है? निजाम मुस्तफा का नारा लगा था, किसको मिला है? एशियन टाइगर का नारा लगा था, कब बना एशियन टाइगर? रियासत मदीना की बात हुई थी, कौन सी रियासत मदीना बनी है? ये सब मजे में है। और मारा कौन जा रहा है? एक आम आदमी। और आम आदमी का कसूर क्या है? आम आदमी का कसूर ये है कि जहां भी ये डुगडुगी बजाएंगे आम आदमी वहां पे नाचता हुआ चला जाएगा। लिहाजा जब तक ये निजाम नहीं पलटेगा, ये बिजली के बिल जो हमें दे रहे हैं ना, इन खंभों में जो बिजली आती है, जब तक इस मुल्क के माफिया को इन खंभों के साथ अवाम नहीं लटकाएगी तब तक इस मुल्क में कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली के लिए, इनकिलाब के लिए अवाम को बशऊर होना पड़ेगा, आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ओ भाई, IMF से तुम कर्जे लेके हमारे ऊपर बोझ डाल रहे हो, ये तुम्हारी माँ के जहेज में जो कर्जे आए थे, जो तुमने लूटे हैं, इनको वापस क्यों नहीं कर रहे? कर्जों की बात ही कोई नहीं कर रहा वापसी की। अफगानिस्तान में देखे ना, उन्होंने अरबों डॉलर के जो उनके एहसासे थे सबके ले लिए हैं, चाइना में ले लिए हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं लिए जा रहे? जब ये कौमी लूटी हुई दौलत वापस आएगी, खजाने में जमा होगी, IMF के कर्जे तब खत्म हो गए, वरना ये आपको नया कोई लॉलीपॉप देंगे। कभी कहेंगे हम मिट्टी को सोना बना रहे हैं, कभी कहेंगे हम फलानी चीज कर रहे हैं। ये सब टोपी ड्रामे हैं, इनके सब टोपी ड्रामे हैं, कोई भी नहीं कर रहे। ये जाते जाते इनको देखें तो सही। ये शहबाज शरीफ का, वो मरियम को देखें आप, आजकल उसका पता ही नहीं है। वो कहती थी जब बिजली पेट्रोल महंगा हो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। मैं तो कहता हूं कि हम इमरान खान के नाले के नीचे से बचे हैं और PDM के परनाले के नीचे आ गए हैं। ना तो खान साहब ने कौम को रिलीफ दिया, ना इन्होंने दिया, ना 75 साल से हमें रिलीफ मिल रहा है। मैं तो ये समझता हूं कि फिर अब आखिरी बात इनके पास यही है, यार इस तरह करो, हमारे घरों पे बम मारो, बजाय इसके रोज रोज के मरने के एक ही दफा हम मर जाएं। वैसे भी हम मुर्दा कौम है, कब्रिस्तान है, जो कौमें हजूम बन जाएं, जिनको अपने हकूक का ना पता हो, जो अपनी आवाज बुलंद ना करें। पर क्या आवाज बुलंद करें? यहाँ पे किसी मुल्क में यजीद का निजाम होता है, यहाँ पे शदाद, नमरूद, फरौन और यजीद के सारे निजाम मुसल्लत हैं। बस ये इस मुल्क का निजाम रह गया है। खुदा के लिए लोगों, जब तक ये निजाम नहीं पलटा जाएगा, ये आपकी पार्लिमानी जमहूरियत तबाही की बुनियाद है। ये MPA, MNA और सेनेटर का काम जो है ये कानून साजी करना है, मगर इनके मुंह को सूर की हड्डी लगी हुई है कि ये तरक्याती फंड के नाम पे खरबों रुपए कमा गए हैं। और हम लोग हैं, हम कहते हैं टूटी लगा दो, रोड बना दो, गली। भाई ठेकेदारी निजाम है ये, बलदियाती इदारों को इख्तियारात दो ना, इनके पास इख्तियारात होनी चाहिए। वाहिद एक हल है इस मुल्क के अंदर कि यहाँ पे अवामी इनकलाब आए, कड़ा एहतसाब हो, इन चोरों और चक्कों को बिजली के खंभों के साथ लटकाया जाए, उसके बाद इंतखाबी इस्लाहत हो, डायरेक्ट इलेक्शन हो। बाकी जो कुछ आपको ये दे रहे हैं ये सारा लॉलीपॉप है, और इस लॉलीपॉप के पीछे आप लगे रहे। मेरे पाकिस्तानियों, आने वाले दिन बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। अब माहें अपनी इज्जतें बेच रही हैं, बेटियां अपनी इज्जतें बेच रही हैं, भाई अपनी इज्जतें बेच रहे हैं। ये सूरत हाल बन गई है। भाई वो गरीब किधर जाए? प्रॉपर्टी के ऊपर 20-21% टैक्स लगा दिया है, 30% सनद प्रॉपर्टी के साथ चलती है, कंस्ट्रक्शन होती है, वो मजदूर किधर
کدھر جائے گا, وہ راج کدھر جائے گا, وہ الیکٹریشین کدھر جائے گا, وہ پلمبر کدھر جائے گا, وہ رنگ کرنے والا کدھر جائے گا, وہ کارپینٹر کدھر جائے گا, وہ سریے والا کدھر جائے گا, وہ بلاکوں کے ٹھیے والا کدھر جائے گا, وہ اینٹوں والا کدھر جائے گا, وہ ریت والا کدھر جائے گا, وہ سیمنٹ. آگے سے یہ ساری چیزیں انہوں نے اتنی مہنگی کی ہوئی ہیں, سب ان کی فیکٹریاں ہیں. چینی 90 سے 160 روپے کلو کی ہے. کیوں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ رضینامہ ہو گیا ہے. اب وہ جہازوں میں بھر کے لائے گا. اس نے تو خربوں روپے شوگر مافیا نے کما لیے ہیں, اسی طرح آٹا مافیا نے بھی کما لیے ہیں, اب پیٹرول مافیا کو بھی کما کے یہ دے رہے ہیں تاکہ آنے والے الیکشن میں یہی پیسے ان کے پاس آئیں گے, یہ الیکشن جیت جائیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا. خدا کے لیے, خدا کی قسم, مجھ جیسا سفید پوش آدمی اب گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہا ہے. کام کاج ہی نہیں ہے, ہم کدھر جائیں, کہاں پہ جائیں, ٹکریں ماریں, کیا کریں؟ آخر کوئی اس کا حل تو ہمیں بتاؤ. یہ کیسی مولانا صاحب کہتے ہیں جی باجوڑ میں وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں وہ تو میرے بھائی وہ پاکستانی تھے. آپ اللہ, رسول, قرآن پاک اور صحابہ کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ کون سا تم نے یہاں پہ نظام نافذ کیا ہے؟ کون سا تم جتنے بل اب پاس ہو رہے ہیں لاؤ نا ایک بل اسلامی نظام کا. وہاں پہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ اسلام سپریم لا ہوگا. سب اقبال کے شعر سے ختم کروں گا کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہیں, درویشی بھی عیاری. پاکستان زندہ باد. تے پاکستانی عوام ہلے تک جڑی ہے وہ ستی ہوئی ہے, وہ مرد ہے. اللہ جی سا زندہ کر چھوڑو. بہت بہت شکریہ.